کر رہا ہو، ماحول کیسا ہے؟ اتنے میں مسجد نبوی کا دروازہ ہے، توجہ فرمائیے گا، مسجد نبوی کے دروازے سے کون آئے؟ میں چار جملے کہتا میں دیکھتا ہوں کون امامت کو سننے آیا ہے۔ امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امام المتقین قبلۃ العارفین ابو الیتامى والمساکین صالح المؤمنین باب مدینۃ ابن الرسول علم الہدی مثل الاعلی خطیب منبر سلونی الہادی الی الرشاد الناطق بالسداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال۔ کون آیا؟ جو مرد میدان ہے، جو صاحب شجاعت ہے، جو وفادار ہے، جو رسول کا بھائی ہے، واخو رسول اللہ۔ اور کون آیا مسجد نبوی کے دروازے سے؟ کون داخل ہوا؟ عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ، قائد السابقین الی الجنہ، قائد السابقین الی الجنہ، خازن علم اللہ۔ علی ابن ابی طالب داخل ہوئے مسجد نبوی کے دروازے میں۔ علی 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 بڑھتے جا رہے ہیں، علی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر کی نگاہیں علی کے چہرے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ جیتے رہو زندگی ہو یار، ہاتھ اٹھنے کے لیے بنا ہے نا، اور وہ بھی علی کے لیے۔ اور عبادت سمجھ کر جب ہاتھ اٹھایا کرو نا، کہا کرو قربتاً اللہ، میں عظمت علی کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب آئے، منبر کے قریب پہنچے۔ ابو سعید خدری نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ اس دروازے کی ہمیں معرفت کرا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا ابو سعید خدری ذرا نگاہوں کو اٹھاؤ، فرمایا وہ دروازہ ہوگا علی ابن ابی طالب، وہ جہنم سے بچانے والا، محشر سے امان دینے والا، اور دروازہ یہ علی ابن ابی طالب۔ زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ علی آئے اور منبر کے قریب ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا یہ سطرے میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی سماعت فرما لی کہ جیسے جیسے امیر المؤمنین کے قدم بڑھتے آ رہے تھے، پیغمبر کی نظر کرم علی کے چہرے کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ علی کا چہرہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت ہے۔ ایک لفظ سادہ نہ لیا کرو، اللہ کی عبادت ہے۔ قبلہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ میں یا علی ابن ابی طالب کی زیارت کرنے والا ہر شخص، وہ سلمان ہو، وہ ابو ذر ہو، وہ میثم ہو، وہ مالک اشتر ہو، وہ جناب قمبر ہو، توجہ فرمائیے گا، جو بھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اوہ ہوئے کیا کمال ہے علی کے چہرے میں کہ جو بھی علی کا چہرہ دیکھے، ابو ذر جیسا 9ویں درجہ ایمان پر فائز صحابی بھی علی کا چہرہ دیکھے تو اللہ کی عبادت، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز سلمان محمدی بھی علی کا چہرہ دیکھے اللہ کی عبادت۔ بھائی یہ 9ویں 10ویں درجے والے ہیں، علی کل ایمان ہے۔ درجات ایمان میں ہے، علی کل ایمان ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، میں نے لفظ بڑے نپے تلے کہے ہیں کہ پیغمبر کی نگاہ کرم، کیونکہ پیغمبر کا مقام امیر المؤمنین سے بلند ہے، اس لیے میں نے کہا پیغمبر کی نگاہ لطف، پیغمبر کی نگاہ رحمت، پیغمبر کی نگاہ کرم۔ لیکن جس پیرائے میں میں بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں، سوچو کہ ابو ذر دیکھے تو بھی اللہ کی عبادت، سلمان دیکھے تو بھی اللہ کی عبادت، مالک دیکھے تو بھی اللہ کی عبادت، قمر دیکھے تو بھی اللہ کی عبادت، یہ بھی معیار عبادت ہوگا۔ اور سننا ذرا شور کوٹ والوں، وہ کتنا بلند معیار عبادت ہوگا جب نگاہ مصطفیٰ کی ہوگی، چہرہ مرتضیٰ کا ہوگا۔
چہرہ سید الاوصیاء، جنہیں اللہ نے منصب امامت عطا فرمایا ہے، جنہیں پروردگار نے منصب امامت عطا فرمایا ہے۔ علی ہیں، سرکار نے 4 جملے ارشاد فرمائے، قیمتی صدرے کابو سید خدر ہوبا علی ابن ابی طالب، وہ علی ہے، امیر المومنین ہے، علی مومنوں کے امیر ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ جو جتنا بے تقوی ہے اتنا علی سے دور ہے، جو جتنا با تقوی ہے اتنا ہی علی کے قریب ہے۔ یہ پیغام ہے، جتنا با تقوی ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قریب ہے، کیونکہ علی مومنوں کے امیر، توجہ فرمائیے گا، متقین کے امام ہے۔ کہا سید الوصیین، امیر المومنین سید الوصیین۔ چوتھا جملہ سرکار نے فرمایا اخو رسول رب العالمین، یہ علی ہی وہ دروازہ ہے جو اللہ کے عالمین کے رب کے بھیجے ہوئے رسول کا بھائی ہے، خلیفۃ اللہ علی الخلق اجمعین۔ سرکار نے فرمایا جیسے میں اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہوں، یہ علی بھی اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ یہ جملے کہے، لیکن اس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ابتدا میں نے 4 جملے کہے تھے۔ توجہ کہ اللہ نے ہمیں وہ آئمہ عطا فرمائے ہیں، توجہ فرمانا، کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ایسے ہی رفتار میں، گفتار میں پیغمبر کے جیسے ہیں۔ اب ذرا جملے سنیے گا، آپ کہیں کہ مولانا ایسے منبر پہ بیٹھ کے بے دلیل بات کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ علی کون ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے عالمین کے رب کے بھیجے ہوئے رسول کا بھائی ہے۔ سنیے ہوئی ہے آپ کی بات ہے نا کہ تاریخ کا ایک سنہری باب میرے سامنے آیا ہے کہ جب مدینہ سے، جب مکہ سے ہجرت کر کے پیغمبر مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں تو باب مواخات ہے نا، سنیے گا، تو مواخات کی سنہری بات اور موقع سامنے آیا ہے۔ پیغمبر نے سب کو جمع کیا، بٹھایا ہے، مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انصار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور فرمائیے گا، بھئی یہ سنہری بات رقم ہونے لگی ہے۔ کہاں مدینہ تو رسول میں پیغمبر نے ایک ایک کو، ادھر سے ایک انصاری کو بلایا، ادھر سے ایک مہاجر کو بلایا، کہا تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تیرا اس سے تعلق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آخر میں کون بچ گیا؟ علی ابن ابی طالب بچ گئے۔ نگاہ رسالت اٹھی، علی کے چہرے پر آئی، توجہ فرمائیے گا، علی کے چہرے پر آئی۔ علی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ مجھے تو پیغمبر نے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے۔ علی کے بولنے سے پہلے لمحہ رسالت حرکت میں آئے۔ سید الانبیاء نے فرمایا علی جو جس کے جیسا تھا ہم نے انہیں اپنا ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں ذرا جلدی کر بیٹھا ہوں۔ کہا بھائی جو جس سے ملتا تھا، سادہ نہ کر دے، جو جس سے ملتا تھا ان میں ہم نے اخوت کا رشتہ برقرار کر دیا۔ کہا اے علی تیرے جیسا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انہیں میں نے بھائی بنایا ہے تو یہ صرف دنیا میں ہے۔ علی تو وہ ہے جو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میں بھی میرا بھائی ہے، میں آخرت میں یہی اٹھے ہوئے ہاتھ دعا میں بدل لینا، میری صحت کے لیے، سب مومنین کے لیے دعا کر دو۔ جملے ذرا کہیے گا۔ سید حافظ حسین شاہ صاحب ایک بہت بڑے کرب سے گزرے ہیں، ان کے حوصلہ اور ان کے ہمت اور اس کی آزمائش میں کامیابی کی بھی دعا کر دینا۔ یہ صرف سطحی لفظ نہیں ہوتے کہ چہرہ نظر آ جائے تو بات کر لی جائے، نہیں، یہ ایک امتحان ہوتا ہے جو اس سے گزرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے انہیں ہمت عطا کی کہ کربلا والوں کے صف عذاب پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کہا یا علی جو آپس میں ملتے تھے انہیں ہم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ یا علی تیری کوالٹی، تیرا معیار یہ ہے کہ میں محمد تجھے دنیا میں بھی اپنا بھائی بناتا ہوں، آخرت میں بھی۔ یہ علی ابن ابی طالب کا معیار ہے۔ غور فرمائیے گا، یہاں پر بھائی بنایا،
پھر عجیب بات یہ ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ مدینہ کو رسول کی مسجد نبوی کے منبر کی بات ہے، ایسا ہی ہے نا، منبر کی بات ہے۔ پھر سرکار نے اسی خطبے میں ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے، توجہ فرمانا، ایک لفظ ارشاد فرمایا، لِأَنَّا ولایتہو ولایتی و طاعتہو طاعتی، کیونکہ یہ علی وہ ہے کہ جس کی ولایت مجھ محمد کی ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا یہ علی میری علی کی ولایت میری ولایت ہے، وطاعتہ طاعتی، اور علی بن ابی طالب کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ جاؤں کہ فلاں آدمی علی بن ابی طالب کی اطاعت کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا، بے نماز کو نماز کی تلقین کرنے لگ جاؤں، زکوٰۃ کھانے والے کو زکوٰۃ دینے کی تلقین کرنے لگ جاؤں، توجہ روزہ نہ رکھنے کو روزے کی تلقین کرنے لگ جاؤں، تو اس کے لیے تو پھر مجھے کوئی 40 دن چاہیے۔ لیکن اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ پیغمبر نے معیار مقرر کر دیا ہے کہ جس نے علی کو امام مانا ہے تو علی کی اطاعت میں ہوگا تو علی اس کا امام ہوگا۔ جو بغاوت کرے، جو گستاخی کرے، جو علی کا کہا نہ مانے، علی اس کا امام نہیں بنتا۔ بس 40 دن کی بات میں نے ایک جملے میں بیان کر دیا، جو علی کو نہیں مانتا، توجہ، یا علی کی نہیں مانتا ہے، علی اس کا امام نہیں ہے۔ مسلم بات ہے، کرم کی باتیں میں وہ مجھے بڑی آتی ہیں، حد سے زیادہ آتی ہیں، توجہ، لیکن اطاعت علی بن ابی طالب کے دائرہ میں آنا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا علی کے پیچھے چلنا ایسے ہے جیسے مجھ محمد کے پیچھے چلنا ہے۔ کیا خوبصورت یہ لفظ، علی کے پیچھے چلنا ایسے ہے جیسے مجھ رسول جس محمد کے پیچھے چلنا ہے۔ توجہ فرمائے گا، اب یہی وہ ولایت بھی تھی، یہی وہ وصایت بھی تھی، یہی وہ جانشینی بھی تھی، یہی وہ امامت بھی تھی کہ جس کا اعلان، توجہ، سرکار سید الانبیاء نے مقام غدیر میں کیا تھا۔ 15 منٹ پڑھنے کے لیے، جس کا اعلان سرکار نے مقام غدیر میں فرمایا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، غدیر میں وصایت کا بھی اعلان ہوا، ولایت کا بھی اعلان ہوا، ایسا ہی ہے نا، پیغمبر کی جانشینی کا بھی غدیر میں اعلان ہوا۔ یہ اعلان وہاں پر موجود ہے، میں اپنے انداز میں اس کو پڑھا کرتا ہوں کہ غدیر میں ہوا کیا تھا، میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے ہاں مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نہیں پڑھ سکتا، توجہ فرمائے گا، لیکن بہرحال آج میں اس جمع غفیر میں غدیر سنا دیتا ہوں، اور میرا ویسے آج ارادہ بھی تھا کہ ہو جانا چاہیے۔ توجہ فرمائیے کہ ماحول کیسا تھا، انداز کیسا تھا۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ غدیر کیا ہے، میں نے کہا پیغمبر کی ہمراہی میں حج کرنے کے بعد 1.25 لاکھ حاجیوں کا قافلہ پیغمبر کی رہبری میں غدیر کی طرف چلا، اور ادھر جبرائیل آیتوں کا قافلہ لے کر بارگاہ الہی سے چلا، جہاں پیغمبر کی رہنمائی میں، رہبری میں، قیادت میں آنے والے صحابیوں اور جبرائیل کی لائی جانے والی آیتوں میں ملاقات ہو جائے، اسے مقام غدیر کہتے ہیں۔ آیتوں کا قافلہ اور حاجیوں کا قافلہ جیسا حسین مقام پہ مل جائے اسے غدیر کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اسے غدیر کہتے ہیں۔ میں یوں پڑھا کرتا ہوں، دھوپ کی شدت، ہوا میں حدت، منافقوں کی کثرت، مومنوں کی قلت۔ یار میں غدیر سے لے رہا ہوں، میں ایک لفظ بھی خود میں غدیر سے باہر نہیں پایا۔
توجہ فرمائیے گا، دھوپ کی شدت، ہوا میں حدت، مومنوں کی، منافقوں کی کثرت، مومنوں کی قلت. جملہ ذرا سنیے گا، ماحول کیسا تھا؟ پلانوں کا ممبر، ممبر پہ پیغمبر اور پیغمبر کے ہاتھوں پہ حیدر. سمجھ کو چھایا ہے، توجہ فرمائیے گا. ہاں جی، پیغمبر کے ہاتھوں پہ حیدر. اب ذرا جملے سنیے گا. سرکار سید الانبیاء ہے، پالانوں کا ممبر سج چکا ہے. غدیر آپ نے اپنے انداز میں سنیے، میں بھی تو آپ کی شاگرد سمجھ لو جو آپ کو سبق سنانے کے لیے بیٹھ گیا ہو. توجہ فرمائیے گا. سرکار سید الانبیاء ہے، پالانوں کے ممبر پر سرکار کھڑے ہو گئے. سرکار نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم. کہا اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں، جان تمہاری ہے، مالک میں ہوں، زندگی تمہاری ہے، وارث میں ہوں. وہاں تو سب نے اقرار کر لیا کہ محمد ہمارا وارث ہے. جیتے رہو. ہم کہتے ہیں علی وارث، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں سارے کہہ کے آئے تھے، قالوا بلا یا رسول اللہ، زندگی ہماری ہے، وارث آپ ہیں. اللہ اکبر. زندگی ہماری ہے، وارث آپ ہے. حجت خدا وارث ہوتا، تمہارے مال کا وارث ہے، تمہاری جان کا وارث ہے، تمہاری زندگی کا وارث ہے، تمہارے سانسوں کا مالک ہوتا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے، جو ولی خدا ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو. ذرا جملے سنیے گا. پھر سرکار نے خطبہ آگے بڑھایا. سرکار نے فرمایا، ان اللہ تعالی مولایا وانا مولا المؤمنین. کہا کیا تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے اقرار کیا. کہا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں. پھر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اچھا، بندے مکرن دی بڑی عادت لے لی. روزمرہ زندگی اس میں بندے بہت مکر رہتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا جی. نہیں، وہ تو ہے یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں مکر جاتے ہیں. کسی سے نیکی کا وعدہ کیا، 4 دن بعد کہا میں نے تو بات ہی نہیں کی تھی. کہا تھا یتیم کو لباس لے کے دوں گا. مولانا صاحب گئے، توجہ فرمائے گا. کہا جی ہم نے تو اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، یتیموں کے لباس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. مکر جاتے ہیں. توجہ، معاملات زندگی میں مکر نہ کرو. توجہ فرمانا. اور ان کو سیدھا اسٹیٹ بہترین انداز میں زندگی گزارا. اب ذرا جملے سے سرکار سید الانبیاء جانتے تھے کہ ان میں سے کچھ ہیں جنہیں میرا اعلان پسند نہیں ہوگا یا کہیں گے ہم نے سنا نہیں تھا. کہ سنا نہیں تھا. سرکار نے کیا کیا؟ کچھ لوگ عرب میں ظاہر یہاں بھی ہے جو بہت بلند آواز آتے ہیں، یعنی یہاں سے اگر کسی کو آواز دیں تو شاید دور کوٹ تک چلی جائے، وہ نئے امام بڑے امام برگاہ میں چلی جائے. ٹھیک ہے، زحمت فرمائی گئی ہے وہاں بہت ساری، اور خدا اس کو مرکز نشر علوم آل محمد بنا ہے. اچھا ذرا جملے سنیے گا. عجیب بات ہے، وہاں تک تو آواز آئے گی نا. اچھا ہم اس کو کہیں گے بھائی یہ بڑی اونچی آواز والا آدمی ہے. پیغمبر نے بھی خود منبر پر تھے، کچھ لوگوں کو وہاں مجمع میں کھڑا کیا تھا. کہا تھا جو جملہ میں دہراؤں آپ نے بھی وہی دہرانا ہے، آپ نے بھی وہی دہرانا ہے، آپ نے بھی وہی دہرانا ہے. کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو اعلان سنا ہی نہیں تھا.
توجہ فرمائیے گا. اب میں بات چھیڑ بیٹھا ہوں, وقت چلا جا رہا ہے. کہا کہ ہم نے تو یہ اعلان سنا ہی نہیں تھا. اب غور فرمائے تھا, پیغمبر خطبہ دے چکے. اب غور فرمانا, میں 4 سطریں پڑھنے لگا. پیغمبر خطبہ دے چکے. اب جو کچھ تھے, کچھ ماننے والے تھے, کچھ اعلان پر ایمان رکھنے والے تھے, کچھ اعلان پر ایمان نہ رکھنے والے تھے. آپ خدا کا شکر کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے تم کو چن لیا ہے. اس لیے کسی نے یہ مصرے لکھے, مصرے لکھ کرنا اس نے کمال بات کی. آپ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا, سرکار نے کمال بات کی. توجہ فرمائیے گا, سرکار نے کمال بات کی. بھئی کچھ ماننے والے تھے, کچھ نہ ماننے والے تھے, کچھ اہل غدیر تھے, کچھ اہل سقیفہ تھے. لیکن آپ کے لیے جملے کہہ رہا ہوں, وقت جا رہا ہے. کہا کہ کرم علی کا ہوا ہے کہ میں غدیری ہوں. دھڑکتے دل نے کہا ہے کہ میں غدیری ہوں. تم میں سے کون ہے جو اعلان پہ ایمان نہیں رکھتا؟ تو یہ علی کا کرم ہے نا بھائی. سنو سارے آپ سنیے کہ کرم علی کا ہوا ہے کہ میں غدیری ہوں. دھڑکتے دل نے کہا ہے کہ میں غدیری ہوں. پھر علی کی ولایت کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ کہا بلند صراط سے گزروں گا ایشا علی کہہ کر, میرا نصیب جدا ہے کہ میں غدیری ہوں. بلے صراط سے گزروں گا یا علی میرا نصیب جدا ہے کہ میں غدیری ہوں. پیغمبر نے خطبہ دے دیا, اور خطبہ دینے کے بعد, اچھا آج بہت بڑی باریک سی بات کروں اگر ہمراہی کروں. تاریخ میں 2 باتیں بڑی عظیم ہیں, 2 باتیں بڑی عظیم ہیں. ایک, جب فتح مکہ ہوئی تھی تو 2 رسالت پر سوار ہو کر علی بن ابی طالب نے بتوں کو توڑا. لکڑی کے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے, پتھر کے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے, لوہے کے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے, سونے اور چاندی کے تھے وہ بھی ٹوٹ. جو بڑے کافر تھے نا, ان کے بہت بھی بڑے قیمتی تھے. اجی میں بڑے بنے دے گناہ بڑے ہوتے بچے آگا. کیوں جی قبلہ صاحب ساڑھے کو جو ہونے جڑے مدرسے دے بالنوں روٹی کھوانے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب بات تو اتنی ہے کہ بڑے لوگوں کے گناہ بڑے ہوتے ہیں, لیکن بڑے لوگ نیکیاں بھی بڑی کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے رزق زیادہ دیا. اس لیے سرکار امیر المومنین کے سامنے نا کسی نے دنیا کی شکایت کی تھی. کسی نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ ارب پتی ہے, یہ کروڑ پتی ہے, اس کے اتنے باغات ہیں, اس کے پاس ہاں مال مویشی ہیں, اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, فلاں ہیں. تو آ کر اپنے پاکیزگی کا وہاں بیٹھ کے اظہار کرنے لگا. سرکار نے فرمایا, سنیے گا, سرکار نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ تو فلاں اتنا مالدار ہے. وہ سمجھتا تھا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے نا وہ ضرور گناہگار ہوتا ہے, وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ اس مال کو اس زاویے سے دیکھیں کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ, تو غریب ہے, نہ تو مسجد بنا سکتا ہے, نہ غریب کو پیسہ دے سکتا ہے, نہ یتیم نوازی کر سکتا ہے, نہ مدرسے میں تعاون کر سکتا ہے, نہ پانی کی سبیل لگوا سکتا ہے, تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ نیک آدمی آل محمد کا غلام بن جائے, الدنیا متجر اولیاء اللہ, تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ دنیا اس کے لیے نیکیاں کمانے کی تجارت گاہ بن سکتی ہے. مال تو برا نہیں ہے, مال کے استعمال میں غور کرنا چاہیے کہ میں خدا کی نافرمانی میں کر رہا ہوں یا خدا کی فرما برداری میں میرا مال خرچ ہوگا. ایسے ہی ہے نا, اب دنیا مت جارو, مت کہتے ہیں جائے تجارت کو, تجارت کی جگہ ہے. اولیاء الہی کے لیے یہ دنیا تجارت کی جگہ ہے. اب ذرا جملہ قیمت سنیے گا. سرکار نے خطبہ دیا, ایسے ہی کہا نا, سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے کے بعد وہ توڑے گئے, قیمتی بھی ٹوٹ گئے, جو کم قیمت تھے وہ بھی ٹوٹ گئے. ایسے ہے نا, یہ بہت کون سے تھے؟ ظاہری. ایک بات کر رہا ہوں, پھر غریب نام مکمل رہ جائے گا. پھر ظاہری بہت تھے, سارے ٹوٹ گئے. اس ماحول میں کچھ بہت لوگوں نے اندر بھی پالے ہوئے تھے. وہ بت پرست آج بھی ہے. مثلا
علی سے حسد کا بت، علی سے بغض کا بت، علی سے عداوت کا بت آج بھی ہے نا۔ بعض لوگوں نے اپنے سینوں میں، نجس سینوں میں عداوت آل محمد کا بت پالا ہوا ہے، بغض آل بیت کا بت پالا ہوا ہے، حسد اہل بیت کا بت پالا ہوا ہے نا۔ بھائی ان کے گھر میں فوتگی ہو نہ ہو کفن میں لپیٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بھائی اہل بیت سے بغضی ہے، اہل بیت سے عداوت ہے، اہل بیت سے حسد ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اہل بیت سے حسد ہے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ جملہ کہا ہے کہ جس کی وفات تم یکم کو مناتے ہو وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو 26 کو ہے۔ یہ یکم سے منانا یہ تمہارا حسین ابن علی کے ساتھ بغض کی نشانی ہے۔ مولانا اسحاق مدنی نے یہ کہا، معافی چاہتا ہوں، مولانا اسحاق مدنی جو فیصلہ باد والے تھے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ کہا کہ یہ جو کفن میں مردے لپیٹ کے آ گئے ہیں، کہا یہ حسین ابن علی سے بغض ہے، یہ حسد ہے حسین ابن علی سے۔ انہوں نے کہا یہ فساد ہے، یہ شرارت ہے اہل بیت کے خاندان کے ساتھ۔ توجہ فرمائیے گا، یہ شرارت ہے۔ تو وہ کچھ بت اندر کے ہوتے ہیں، کچھ بت باہر کے ہوتے ہیں، جن کی اردو بہت اچھی ہے۔ میں مصرع کہہ رہا ہوں، میں نے اتنی محنت ڈاکٹر صاحب اور شور کیا ہی اس لیے ہے کہ یہ مصرع سمجھ میں آ جائے کہ بتوں سے کعبہ کو علی نے پاک کیا تھا، کچھ بت جو اندر تھے وہ بچ گئے تھے، اس لیے لکھنے والے نے وہ مصرع لکھا کہ کعبہ بتوں سے پاک بے دست علی ہوا، کعبہ بتوں سے پاک بے دست علی ہوا، جو رہ گئے رسول نے توڑے غدیر میں۔ بے دست علی ہوا، بتوں سے پاک بے دست علی ہوا، جو رہ گئے رسول نے توڑے غدیر میں۔ اور نہیں پڑھ سکتا، خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نا مصطفیٰ نے، جیسے اب آپ کے چہروں پہ رونق ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یہ تو واجب ہے، رونق نہ تو مسئلہ ہی خراب ہے، آپ کے سسٹم بھی بڑا خراب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی مشینری ہو جاتا ہے بہرحال توجہ فرما لیں گے، توجہ فرما رہا کیوں گواٹیاں دے گھروں چاہیا نے، توجہ فرمایا، اچھا غور فرمائیے گا۔ تو جب خطبہ دے دیا نا، خطبہ دینے کے بعد ظاہر پیغمبر نے اتنی بڑی ذمہ داری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسے پہنچاؤ۔ جب رسول نے پہنچا دیا تو پہنچا کے نا مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا، اور مرتضیٰ کو دیکھ کر کہا اعلان کر کے تیری ولایت کا یا علی۔ میں بڑے دھیمے انداز میں پڑھ رہا ہوں، دلوں میں اتر جائے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا اور خطبہ دینے کے بعد، امانت پہنچانے کے بعد مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اعلان کر کے تیری ولایت کا یا علی تکمیل پا رہی ہے رسالت غدیر میں۔ اعلان کر کے تیری ولایت کا یا علی تکمیل پا رہی ہے رسالت غدیر میں۔ اتنا مزاج ملتا تھا حسین کا نانا سے، جو دین غدیر میں مکمل ہوا، نانا نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اس دین کے لیے نانا نے مکہ چھوڑا، حسین نے اسی دین کے لیے مدینہ چھوڑا۔ واقعاً وہ جملہ مجھے اب بچپن کا سنا ہوا جملہ یاد ہوتا ہے کہ ہر دل میں قبر حسین۔ قبلہ آج مجھے یقین ہو گیا چہروں کو دیکھ کے ہر دل میں قبر حسین۔ اجرکم علی اللہ۔ نانا نے مکہ چھوڑا، حسین نے مدینہ چھوڑا،
لوگ کہتے ہیں بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا. قبلہ میں جملے کہا کرتا ہوں کون نہیں جانتا تھا حسین رونق مدینہ ہے. اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. عزادارو ہاں یہ مدینہ وہ تھا جہاں پر نانا نے حسین کی ناز برداری کی ہوئی تھی. کبھی پشت پر اٹھایا، کبھی شانوں پہ بٹھایا، کبھی ممبر پہ دکھایا. اجرکم اللہ یہ میرا حسین ہے. لوگ کہتے ہیں حسین نے مدینہ چھوڑا. میں قبلہ کہا کرتا ہوں حسین سے نانا کی مزار چھوٹی، ماں زہرا کی قبر چھوٹی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سید اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہر آنکھ برسنے لگی ہے، میرے اندر ہمت نہیں رہتی. عزادارو ہاں حسین نے نانا کی مزار چھوڑی، ماں زہرا کی قبر چھوڑی. عزادارو بس اتنا پڑھ دوں نا. عزادارو دربار میں اسے بلایا گیا جو بلانے کے قابل نہ تھا. اہل بیت ہے نا یہ. عزادارو دربار سے واپس آئے حسین، اور واپس آ کر نہ حسین نے جیسے ہی بیت شرف میں قدم رکھا نا حصہ دار بہن سامنے آئی. اور جب حصہ دار بہن سامنے آئی بھائی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا. کہا حسین خیر تو ہے. کہا بہن سفر کی تیاری کرو، مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ڈیرہ سعادات میں اللہ اسے بستہ رکھے. ہر مومن کو اللہ رونق عطا فرمائے. قبلہ میں جملہ کہہ گیا ہوں، آپ نے شاید سنا ہی نہیں ہے. عزادارو شریقت الحسین کو حسین کہہ رہا ہے ہم نے مدینہ چھوڑنا، مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا. بہن کو سفر کی تیاری کا حکم دیا. عزادارو حسین عزادارو نانا کی قبر پہ آئے. نانا کی قبر پہ آ کر حسین نے چند رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نا عزادارو حسین نے دعا مانگی. دعا مانگ کر کہتے ہیں میرے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اجرکم اللہ. شاید میں حق ادا کر سکوں حسین کا مدینہ چھوڑنے کا. میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو عزادارو جب یہ جملے کہے نا اور روتے روتے غریب کو آخر ماں کا نام آیا تھا نا، اور روتے روتے حسین کی عزادارو قبر نانا پہ آنکھ لگی. اور باب مقاتل نے جملہ لکھا ہے قبر پھٹی، پیغمبر قبر تک برآمد ہوئے. حسین کو سینے سے لگایا. کہا میرا دین تیرے خون کے بغیر نہیں بچتا. حسین مدینہ چھوڑو، کربلا انتظار کر رہی ہے. ماتمی ہو تو ذرا ہاتھ اٹھانا. کہا نانا اگر ہو سکے مجھے قبر میں اپنے ساتھ جگہ دے دو. قبلہ اس سے بڑا درد میں نہیں بیان کر سکتا. عزادارو جب کوئی غموں کا ستایا ہوا، قبلہ ہے نا رواج، اگر کوئی غموں کا ستایا ہوا یا کوئی بیٹی یا بیٹا جو دنیا کے غموں سے تھک چکا ہو اور اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے نا تو وہ تھکا ہوا یہی کہتا ہے نا مجھے قبر میں اپنے ساتھ جگہ دے دو. ہائے حسین مدینہ میں تجھ پر کیا گزر گئی. حسین کہہ رہے ہیں نانا مجھے قبر میں اپنے ساتھ جگہ دے دو. اجرکم اللہ. نانا کی قبر سے اٹھے. اجرکم اللہ. حکم مل گیا جانا ہے، دین بچانا ہے. ہاں عزادارو ایک اور حکم بھی ملا. کہا تیرا خون کافی نہیں ہے دین کے لیے، حسین زینب کی چادر بچھا. اجرکم اللہ. میں بڑا ڈر کے یہ جملہ میں نے کہا ہے. میری زبان لڑکھڑا گئی ہے، میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ہم جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں. عزادارو نانا کی مزار چھوڑی، ماں کی قبر پہ آئے. عزادارو ایسا لگتا تھا جب ہاں بھائی حسن اور نانا کی قبر پہ گئے، جلدی کر رہا ہوں، ایسے عظمت کا پہاڑ لگتے تھے. اور باب مقاتل نے لکھا ہے جب ماں کی قبر کی طرف بڑھنے لگے نا، کہا جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے. حسین کے سامنے
سامنے ماں کی قبر آئی، ارے حسین نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا، کہا اماں جس کی چوٹیاں دھوتے ہوئے روتی تھی، اماں جس کو چلتا ہوا دیکھ کے روتی تھی، جس کا لباس بدلتے ہوئے روتی تھی، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ توسل کرو اللہ کو عشق آزاد عطا فرمائے، شیعہ ہو سنی ہو، ازادر حسین ماں کی قبر سے جدا ہو رہے ہیں، اجرکم اللہ ازادر ازادر ماں کی قبر پہ روتے رہے حسین، آخر میں ازادر اٹھے اور اٹھ کر کہا اماں کوئی لوٹ کے آئے نہ آئے تیرا حسین لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ ازادر یہ جملے کہتے میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں، قبر میں تڑپ گئی ہوگی پہلو شکستہ بی بی، تڑپ کر ازادر جب حسین سلام کر کے اٹھے نا، ازادر ماں کی قبر سے 3 جواب آئے، کہا وعلیک السلام یا غریب الام، ماں کا مسافر حسین میرا بھی سلام ہو، وعلیک السلام یا دشان الام، ماں کا پیاسا حسین، ماں کا بھی سلامات اٹھا مادم کا جو کربلائی بیٹھے ہو۔ تیسرا سلام آیا وعلیک السلام یا سوقان الام، اے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہونے والے، ماں کا بھی سلام ہو۔ اللہ عشق آزاد عطا فرمائے، اجرکم اللہ آزادار، ہاں سارے آزادار ہیں، یہ آخری بچے سے لے کر بزرگ تک سارے آزادار ہیں، ماتمدار ہیں، آزادار۔ آئے بیت شرف میں ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، آئے بیت شرف میں آزادار سامان باندھا جا رہا تھا، آزادار بیت شرف میں آئے، آزادار جب عماریاں آئیں نا، آزادار بیبیاں برآمد ہوتی، بنی ہاشم کے جوان سوار کرتے ہیں، آزادار راوی کہتا ہے آخر میں کوئی بلند قامت بی بی باہر آئی، حسین سے کرسی چھوٹی، عباس نے زانو لگایا، علی اکبر نے نالین سنبھالی، حسین نے سہارا دیا، کہا یہ کون آیا ہے، اور جسے دیکھ کر حسین نے کرسی چھوڑی، کہا پتہ نہیں یہ علی کے لہجے والی زینب باہر آئی۔ میرے اللہ ان آہوں پہ ان حسنوں پہ رحمت نازل فرما، یہ حسینی ہے اور معرفت حسین عطا فرما۔ ازادر جملے سننا، تیاری ہو رہی ہے، بنی ہاشم کے جوان بیویوں کو سوار کر رہے ہیں، ام سلمہ کی روایت میں سنا چکا ہوں، لو اب اور روایت سنو باتم کر لینا۔ ازادر بڑی ازاداری ہو گئی، ازادر جملے سننا، جب بیویاں برآمد ہو رہی تھی نا، ازادر بنی ہاشم کی عورتیں حسین کے پاس آئی، کہا زہرا کا لال ایک تمنا ہے، بھئی پورا محلہ بنی ہاشم کا جو تھا نا، جو بیویاں رہ گئی تھی، کہا حسین ایک تمنا ہے، کہا کیا تمنا ہے، ہم 2 صفیں بناتی ہیں، بیویوں کو ہمارے درمیان سے گزارا جائے، ارے عورتوں کی صفیں درمیان سے کربلا کے مسافر گزرے، ارے مدینہ کی بیویاں کہتی تھی زینب میرا سلام لے لو، ام کلثوم خدا حافظ، اے سکینہ خدا حافظ، قبلہ میں اتنا رویا، صلواتوں کی آواز آتی تھی، درود پڑھا جاتا تھا، سید میں اتنا رویا، ازادر جن بیویوں نے درود کے سائے میں مدینہ چھوڑا، جب کوفہ آئی، لوگ کہتے تھے یہ باغی کی بہنیں ہیں، ارے تانے دیتے تھے، ہائے مظلومی